الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ معزز سامعین، آج ایک بار تقریباً ایک ہفتہ کے بعد پھر عام روٹین سے ہٹ کر اس فیس بک وغیرہ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے ایک بات کرنے کا موقع لے رہا ہوں۔ تقریباً یہ بات عام پھیلی ہوئی ہے کہ آج سے ہفتہ ڈیڑھ پہلے تقریباً مفتی امتیاز صاحب کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے مودودی دستور کے دفاع کو اپنے لیے فرض قرار دیا، اور جس میں انہوں نے تمام علماء امت کو گستاخ اللہ اور گستاخ رسول کہا، اور مزید اس پر کچھ باتیں کی۔ اور میں نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے کچھ گزارشات مفتی صاحب سے کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ وہ مفتی صاحب تک بھی پہنچی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے افراد نے بھی ان کو سنا، اس پر اپنے آراء بھی دی ہیں۔ آج ہی مفتی صاحب کا ایک اور بیان سننے میں آیا، ایک ساتھی نے بتایا اور میں نے سنا، اور اس میں جو مفتی صاحب کی چالاکی اور تعلی ہے اس کو سن کر ضروری سمجھا کہ کچھ نہ کچھ بات کر دی جائے، اس غرض سے کہ باقی جو امت مسلمہ ہے وہ مفتی صاحب کی ان چالاکیوں میں آ کر کہیں اپنے نظریات خراب کر کے اپنے آپ کے لیے دنیا و آخرت کی رسوائی نہ لے لیں۔ اس غرض کے لیے مفتی صاحب کی جو اغراض ہیں ان طریقوں پہ سے چلے ہیں، وہ تقریباً دنیا کے سامنے تو آگے ہیں کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں اور کس طرح یہ چلے ہیں اور کس مقام پر پہنچے ہیں، اور آگے خطرہ ہے کہ پتہ نہیں آگے کہاں جا رہے ہیں۔ اس گفتگو میں مفتی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ پہلے جو میں نے بات کی اس میں نے یہ کہا تھا کہ جناب، آپ اگر مودودی دستور کا دفاع ضروری سمجھتے ہیں تو امت مسلمہ اور ہم اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ جو دستور صحابہ کے بارے میں اللہ اور رسول کا بنایا ہوا ہے ہم اس کا دفاع کریں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی صاحب ہم سے پوچھتے کہ وہ کیا دستور ہیں، لیکن حضرت مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور اپنی چالاکیاں کر کے
تو اس میں چند باتیں کی ہیں، میں تھوڑی تھوڑی وہ کہہ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے پہلے جب گفتگو کی تو اس وقت بھی میں نے آیت قرآنی یہ پڑھی، میرے سامنے مودودی صاحب کی ہی تفسیر جو ہے یہ تفہیم القرآن ہے، اور اسی میں یہ آیت آج پھر میں نے اپنے ابتدا میں پڑھی ہیں، 2 آیتیں ہیں سورہ اعراف کی 175 اور 176۔ میں نے اس میں بھی مفتی صاحب کو اور پھر اسی طریقے سے حضرات تنظیمی جو جماعت اسلامی کے افراد ہیں، علماء ہیں، ان کو یہ دعوت فکر دی تھی کہ آپ ان آیتوں پر ذرا غور کر لیں، کہیں مفتی صاحب کا معاملہ یہ تو نہیں ہے۔ تو اب یہ ساتھ مزید کہہ دیتا ہوں کہ یہ تفسیر جو مودودی صاحب نے تفسیر کے نام پر لکھی ہے اور چھپی ہوئی ہے، اس کو ذرا ضرور پڑھ لیں۔ مودودی صاحب کی ہی تشریح جو ہے ان آیات میں، اس کو ذرا پڑھ لیں۔ مفتی صاحب کی گفتگو میں ایک بات یہ تھی کہ میں نے تحقیق کی ہے، اور مفتی کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ بار بار اس لفظ کو استعمال کیا کہ تحقیق سے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ پھر تحقیق تو پتہ چل گئی کہ جس کو لفظ موقف کہنا بار بار کہہ رہا ہے تو اس کی تحقیق کتنی ہوگی، پھر جس کو اس لفظ کا تلفظ سے ہی نہیں آتا تو وہ اس کی تحقیق بھی پھر ایسی ہوگی۔ اب مفتی صاحب کو چاہیے کہ کسی وہ صرف کے اور کسی ایک طالب علم سے کم از کم یہ اپنا لفظ تو ٹھیک کر لیں۔ آپ مفتی کے درجے تک پہنچے ہیں اور آپ کو لفظ موقف کے پڑھنے کا اور تلفظ کرنے کا پتہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ میری تحقیق ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اگلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میری تحقیق ہے۔ تحقیق آپ کی آپ اپنے پاس رکھیں۔ آپ کی تحقیق اور آپ کے ممدوح جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کی دفاع کرنا چاہتے ہیں، اس کی تحقیق کو امت کہ علماء کرام کی تحقیق کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت پہلے سے گندگی کی ٹوکری میں ڈال چکے ہیں۔ یہ تمہاری تحقیق اسی تحقیق کے ساتھ ہے نا جو پہلے سے جن کو نکال دیا۔ اور پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میں یہ کر دوں گا، تو میں اپنی تحقیق سے تقلیداً تو دستبردار ہو رہا ہوں لیکن تحقیقاً نہیں ہوتا، اور اس سے ہونا ناممکن ہے۔ اس پر آپ نے بڑا فخر اور ڈٹائی سے یہ جملہ کہا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ ایسے اکیلے ہو کر پھر ڈٹ جانا، اس کی مثال پہلے سے موجود ہے، اور پوری انسانیت کی تعظیم سے انکار کر کے اپنی اس بات پر ڈٹ گئے، باوجود اس کے کہ اللہ کی طرف سے لعنت بھی کہہ دی گئی، تو پھر بھی کہہ دیا کہ نہیں میں اس تحقیق کو نہیں چھوڑتا۔ تو آپ نے بھی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تو یہ تو کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس انداز سے چل رہے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کے مقاصد کیا ہیں۔ باقی آپ کا مفتی صاحب عوام کے سامنے یہ کہنا کہ میرے استاد محترم چنوٹی رحمہ اللہ، میرے استاد محترم حضرت حق نواز جنگوی رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائیں، اگر آپ نے ان کے استاد ہونے کا ذکر تو کر دیا ہے تو ان کی تحقیق آپ نے مانی کیوں نہیں ہے؟ کیا انہوں نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سے پہلے یا مودودی صاحب سے پہلے امت میں کسی عالم نے، اہل سنت والجماعت نے
کوئی ایسا موقف اختیار کیا ہے؟ موقف لفظ ہے، موقف نہیں ہے، خیال کرنا۔ میں آپ کی اصلاح آپ کو بتا دوں، آپ کی تحقیق بھی ایسی ہوگی۔ انہوں نے کسی نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے، اس میں کہا تھا آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا حوالہ دے دیتے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف جیسے آپ نے کہا میں اکیلا ہوں، تو مودودی صاحب بھی اس میں اکیلے تھے۔ پھر آپ نے بڑے افسوس کیا جماعت اسلامی کے افراد پر کہ مجھے بڑی گالیاں دی گئیں اور کسی نے مجھے تسلی بھی نہیں دی ہے۔ تو آپ سمجھ جائے نا کہ آپ پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑے جو لوگ تھے ان میں وہ مودودی صاحب کے ان آراء اور نظریات سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، میں نے نام بھی بتائے تھے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو تسلی نہیں دی تو وہ آپ کی اس طریقے سے کہ آپ نے پوری امت کے علماء کو گستاخ اللہ اور گستاخ رسول کہہ دیا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے گالیاں دے کر اخلاق کو نہیں جانا، صحابہ والے اخلاق کو اختیار نہیں کیا۔ تو یہ آپ کے اخلاق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق ہے کہ امت کے علماء کو آپ نے گستاخ اللہ اور گستاخ رسول کہا ہے، یہ اخلاق حضور نے سکھائے ہیں۔ ختم نبوت کے نام پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ختم نبوت جو نبی خاتم النبیین ہے اس کے یہ اخلاق ہیں کہ اہل حق علماء کو اپنی تحقیق کو مد نظر رکھ کر اور اس کے بل بوتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری امت کے علماء وہ جو ہیں آپ کی تحقیق کیا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی تحقیق کے برابر ہو سکتی ہے؟ آپ کی تحقیق جو ہے باقی ائمہ، باقی علماء کرام اور علماء دیوبند حضرت مدنی رحمہ اللہ کے ہو سکتی ہے؟ حضرت مدنی کے آپ پڑھیں، آپ کی مجدد الفسانی کی برابر تحقیق ہو سکتی ہے؟ مجھے پتہ ہے، یقین ہے کہ یا تو آپ جان بوجھ کر ان چیزوں کو پس پش ڈال کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک غلط روش آپ نے اختیار کی ہے۔ تو حضرت ذرا آپ سوچیں، اور پھر اس پر آپ نے واقعہ پیش کر دیا کہ حضرت شیخ القرآن سمجھانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا تقلیداً مانتا ہوں، تحقیقاً نہیں مانتا ہوں۔ حضرت چنوٹی نے سمجھایا تو انہوں نے کہہ دیا چلو تحقیقاً بھی مانتا ہوں۔ تو ہم بھی آپ کو یہ بات بتاتے ہیں تو آپ کو چاہیے نا کہ پھر تحقیقاً مان لینا، اور نہیں مانتے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر نہیں مانتے تو کوئی ضروری منوانا تو نہیں ہے، لیکن آپ کا اس پر ڈٹائی کے ساتھ ایسی باتیں کرنا اور پھر کہنا کہ میرے کچھ مخلص دوست جو ہیں اہل سنت والجماعت والے، مخلص دوست، اگر آپ کے دوست مخلص ہیں تو ان کی مخلصانہ رائے کو تو مان لیتے۔ مخلص بھی ہیں تو پھر آپ کو ان کو مخلص بھی کہتے ہیں تو پھر ان کی بات تو اچھا ہی ہوگی نا، مان لیتے نا۔ کیسے سے آپ کے ساتھی ان کو مخلص کہہ رہے ہیں؟ بہرحال یہ آپ اپنے عجیب انداز میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں صرف بات ابھی تو آپ نے دستور کی اور معیار حق کی بات جو ہے وہ رکھی ہے۔ مودودی صاحب کے باقی جو نظریات صحابہ کے بارے میں ہیں صرف یہی تو نہیں لکھا کہ معیار حق نہیں ہے، انہوں نے جو اپنی خلافت و ملوکیت میں اور اسی طریقے سے ان کی تفہیمات میں جو حضرت انبیاء علیہم السلام تک انہوں نے الزام لگائے اور ایک قانون یہ بنایا، اپنی مذمومہ قانون بنایا صحابہ اکرام پر انگلی اور الزام اٹھانے کو جائز قرار دینے کے لیے کہ بھائی امت میں کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کی اپنی زبان سے یہ بات ہے کہ اللہ نے ان کو کامیاب قرار دے دیا، مغفور کر دیا ہے، تو جب مغفور ہیں، کامیاب ہیں، تو پھر ان پر الزام لگانا، پھر ہماری طرف سے اگر کوئی بات کسی نے کہی ہے، آپ نے کہا گالی دی ہے، فلاں کیا ہے، تو جنہوں نے صحابہ پر الزام لگایا رب کی اب مغفور ہیں، کامیاب ہیں، تو پھر ان پر الزام لگانا، پھر ہماری طرف سے اگر کوئی بات کسی نے کہی ہے، آپ نے کہا گالی دی ہے، فلاں کیا ہے، تو جنہوں نے صحابہ پر الزام لگایا رب کی سنت ہے کہ صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ صحابہ کو منافقین نے بیوقوف کہا، سپارہ پہلا ہے، اور اللہ نے آگے سے کہا کہ پکے بیوقوف جی ہیں جو صحابہ کو کہتے ہیں، جو صحابہ کے بارے میں
تنقیدن الزامن کوئی ان پر اعتراض کرتا ہے تو جو اعتراض وہ کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سنت یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ ایسا تو آپ ہے، یہ تو بات ہے۔ اور پھر دیکھیں صحابہ میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی کہ نہ لگی؟ لگانے والے منافق تھے، ہاں مخلص کچھ مسلمان بھی اس وقت استعمال ہوئے، لیکن بعد میں وہ باز آ گئے، اپنی اس تحقیق کے جو غلط ہو گئی نا اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اصل یہ ایمان ہے، یہ اصل اسلام ہے۔ یہ کہنا کہ میں اپنی تحقیق سے ممکن نہیں ہے تو پھر تو بات تو وہی پہلے وہ میں نے کر دی ہے کہ وہ ایک ہی اپنی تحقیق پر ڈٹا رہا۔ تو صحابہ جب حضرات صحابہ میں سے کسی پر خصوصاً عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی تو دفاع کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو ایسے ہی جب مودودی صاحب نے الزام لگائے، آپ تو مودودی کی تائید کر رہے ہیں لیکن امت مسلمہ کے تمام علماء نے یہ ان الزاموں کا جواب دیا، صحابہ کا دفاع کیا، اس لیے کیا کہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے، بوقت ضرورت اس کی تشریح کر دی جائے گی اگر آپ نے ضرورت سمجھی۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ آؤ مل جل کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کی توحید اور ختم نبوت اور یہ، لیکن اس جملے میں بھی آپ نے دفاع صحابہ کا ذکر تک نہیں کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کو آپ کچھ دال میں کالا کالا رکھتے ہیں۔ میں ان اہل سنت والجماعت کے جن کو آپ نے دعوت دی ہے ان کے بھی، انہوں نے خود بھی اس چیز کو محسوس کر لیا ہوگا، اور میں بھی ذرا اس کو کہ اس جملے پر بھی ذرا حضرت کے غور کر لیں کہ حضرت کے اندر سے کیا چیز سامنے آ رہی ہے۔ تو بہرحال بیٹھ کر مل جل کر تحقیق جو آپ کرا رہے ہیں تو وہ جو آپ نے کی ہے وہ الحمدللہ توحید و سنت اور ختم نبوت، ان چیزوں میں اللہ رب العزت نے حضرات علماء کرام کو جو کام کرنے کا موقع دیا ہے نا وہ ان کا اپنا ہی کام ہے، اور جن کے بارے میں آپ اور اپنے ممدوح جو ہے اس کی روش پر چلنا چاہتے ہیں، روش پر، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بغض صحابہ جو ہے نا یہ اندر چنگاری ہے یا کچھ اور مقاصد ہیں جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ صحابی پر اعتراض کسی ایمان والے کو ایذا دینا، اصل میں اللہ اور رسول کو ایذا دینا۔ قرآن کی آیت دیکھ لینا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ جن کو کہتا ہے یہ معیار حق ہیں، ایمان ان کا معیار ہے سب کے ایمانوں کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب اللہ کہتا ہے کہ ان کا ایمان باقیوں کے ایمان کے لیے معیار ہے، تب کامیابی ہوگی، اور اب کوئی کہے کہ نئی معیار ہیں وہ صحابہ، تو اب اللہ کی بات کی رد کی، تو اللہ کی بات کو رد کرنا کس کو ایذا ہوئی؟ اللہ کو لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، پھر آگے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اعتراض اور الزام لگانے سے مومنوں کو ایذا ہوتی ہے۔ اب ایمان والوں کو ایذا دینا، اور ایمان والے کامل جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ تو اگر ایک ایمان والے کو ایذا ہو رہی ہو اور پھر یہ کہے کہ میں جو ہے جی نہیں، میں تو دستور کا دفاع کرتا ہوں، تو قرآن پاک کی آیات کو آپ کدھر لے کر جائیں گے؟ مفتی صاحب ذرا اپنے اس معاملے پر ضرور ذرا غور کر لیں۔ میں آپ کو پھر یہ دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آپ نے پھر بڑے زور سے کہا ہے کہ اگر 1970 میں یہ مسئلہ اٹھا تھا اور وہ کتابیں اب بھی موجود ہیں، تو مطلب یہ نکلا کہ وہ کتابیں اس وقت لکھی گئی تھی، سب نے لکھی ہیں، ایک مودودی صاحب تھے اور باقی سارے امت کے علماء اہل سنت والجماعت جتنے بھی ہیں انہوں نے لکھی ہیں، تو کیا ان کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے؟ اگر غلط ہے تو جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر عدالت میں جا کر مجھے چیلنج کیا جائے،
تو مودودی صاحب مفتی صاحب اگر آپ نے یہ بات عوام کو صرف دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہی نا، تو وہ کتابیں جن جن نے لکھی ہیں اور ان پر مودودی صاحب کے اعتراضات جو تھے، صحابہ پر تنقید جو تھی، صحابہ پر جو الزام ہیں، اس کی وجہ سے مودودی صاحب کو اہل سنت سے خارج قرار دیا ہے۔ اب آپ ہمت کریں، ان پر جا کر عدالت میں دعویٰ دائر کریں، ہم ان کا دفاع کرنے کے لیے آپ کے ساتھ عدالت میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں، جرأت کریں۔ 1970 سے اگر یہ باتیں سامنے آئی ہوئی ہیں، آج آپ ان کا دفاع کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں عدالت کی، تو پھر یہ آپ کام کریں۔ میں اس جواب کا منتظر رہوں گا اور دیکھتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ان کتابوں کے لکھنے والوں پر آپ جو ہے وہ عدالت میں ان کے خلاف جاتے ہیں اور اپنی بات کو پورا کرتے ہیں۔ رہ گیا یہ بات کہ باقی عدالت میں تم جاؤ اور آج جاؤ اور کل جاؤ اور ابھی جاؤ اور فلاں کرو، یہ تو ایک دھوکہ ہوتا ہے نا، کہ عدالت والوں کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کی آواز کو لیں گے۔ ہاں یہ بات ہے، آپ اگر اس بات میں سچے ہیں، کیا جو عدالت میں ججز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ قرآن و سنت کے عالم ہیں؟ ان کے پاس قرآن و سنت کے علم کی ڈگریاں ہیں کہ ان سے آپ فیصلہ لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس بات میں سچے ہیں اور ان کی ججوں کے سامنے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر جج وہ ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کا عالم ہے۔ تو اب اس میں آپ ہمیں بتا دیں کہ جس مسئلہ کے لیے صحابہ کے معاملے میں قرآن و سنت کی جو مطلب یہ ہے کہ تشریحات اور علوم ہیں، جو جن ججوں کا آپ نے کہا ہے، ان کے بارے میں ان کا علم ہے، قرآن و سنت پر ان کو عبور ہے کہ ان سے فیصلہ لینے کے لیے جایا جائے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے؟ یا انصاف تو یہ ہے کہ آپ یہ کہتے کہ ملک کے اندر یا پوری دنیا میں سے جو لوگ اہل علم ہیں، یعنی علم دین قرآن و سنت کے عالم ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں کہ آیا یہ کہنا کہ صحابہ معیار حق ہیں یا نہیں ہیں، کون سی بات ٹھیک ہے؟ تو بات تو پھر کچھ سمجھ آتی کہ آپ کوئی بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ باقی عدالتوں کے چیلنج جو ہوتے ہیں کہ عدالت میں میرے اوپر کرو، یہ فراڈ ہوتا ہے، یہ ہم نے بڑے شروع سے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے اشتہار چھپا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے عدالت میں جا کر چیلنج کرو، عدالت میں جا کر چیلنج کرو۔ یہ ایک فرار کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ اہل علم کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور رکھنے کے لیے، تو ملک کے اندر بھی الحمدللہ اہل علم موجود ہیں، بڑے بڑے قرآن و حدیث کے جاننے والے مفتیان نظام ہیں جن کی تحقیقیں بھی مانی جاتی ہیں، تو ان میں سے آپ دے دینا۔ ہم تو جہاں جس کے پاس جاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ دوسری بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کورٹ کے ججز کے سامنے، تو حضرت مفتی صاحب کورٹ کے ججوں کے سامنے بھی ہم آپ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن اجازت لینی آپ کو ہوگی۔ آپ لیں اجازت، اس بات کی اجازت لیں، تاریخ ہمیں نوٹس بھیجیں، دیکھیں ہم آپ کے سامنے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، ہم اس کے بھی آپ کے لیے انتظار کریں گے، ورنہ لوگوں پر، علماء پر جو اس بات کو سن رہے ہیں، ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ مفتی صاحب نے ایک فراڈ والی بات کی ہے، اور یہ چونکہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مفتی صاحب بہت سارے راستوں کو عبور کرتے کرتے اب یہاں پہنچے ہیں۔ اللہ خیر کرے، آگے کوئی اور راستے بھی باقی ہیں، کہیں ادھر نہ چھلانگ لگا لیں۔ تحقیق کے بارے میں کہ میں نے یہ تحقیق سے مسئلہ لیا ہے اور میری تحقیق کی ہے اور میں اکیلا اس پر کھڑا ہوں۔ آپ نے ضرور پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی نے کہا تھا نا، میں نے تحقیق سے یہ بات کہی ہے،
اور ہمارے ملک کے اندر پرویز جو تھا جس نے انکار حدیث کیا ہے تو وہ بھی اپنی تحقیق پر ہی ڈٹا رہا نا. پوری امت مسلمہ کے علماء اس کو سمجھاتے رہے، ان دونوں کو سمجھاتے رہے، انہوں نے کہا نہیں ہماری تحقیق کی ہے. اس نے ختم نبوت کا جو انکار کیا، دعوی نبوت کیا، کبھی مطلب ہے کہ وہ حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ کا انکار کیا، کبھی اس نے اپنے آپ کو امام مہدی قرار دیا. یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں، تو کیا اس نے ویسے کہا ہے یا کہا کہ میں نے تحقیق کر کے کہا ہے؟ تو ذرا غور کریں کہ کہیں آپ بھی ان کے پیچھے تو نہیں چل رہے ہیں. مفتی صاحب خیال کرنا چاہیے تحقیق کہاں سے لی ہے. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں، علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی جب کوئی بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے. یعنی انہوں نے بھی علم سیکھا ہے استاد سے. امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت بھی کوئی حدیث بیان کرتی ہے، علمی بات کرتی ہے، دلیل بیان کرتی ہے تو اپنے استاد سے کہتی ہے کہ اس سے یہ مجھے بات پہنچی ہے. امام بخاری کو دیکھیں تو وہ بھی جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے فلاں استاد سے یہ مجھے بات پہنچی ہے. مفتی صاحب آپ کی تحقیق میں یہ کہیں آیا ہو کہ جناب مودودی صاحب نے بھی کہا ہو کہ مجھے فلاں محدث سے، فلاں استاد سے یہ بات پہنچی ہے، اور علم اپنا تفسیر کا یا علم اپنا حدیث کا یا علم جو انہوں نے اپنے طور پر ایک اجتہاد رکھا ہے، تو اس کا وہ ان کے پاس کوئی ہے کہ وجود کی انہوں نے کس سے یہ حاصل کیا ہے، کون ان کو سکھانے والا ہے، اور یہ مسئلہ انہوں نے کس سے سیکھا ہے. اس کے لیے تو بتانا ہوگا امت میں سے کسی کا کہ ان کے پاس علم کس راستے سے آیا ہے. کہ بھائی صحابہ اکرام جو ہیں وہ معیار حق نہیں ہیں، یہ ذرا سوچنا چاہیے. صحابہ پر انگلی اٹھانا اور یہ قانون بنا دینا کہ بھائی تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے، تو یہ علم ان کو کہاں سے ملا ہے. تو اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ یہ علم آپ کو کہاں سے ملا ہے. چنوٹی صاحب سے ملا ہے، حوالہ دے دیں. اکنواز صاحب کا نام آپ نے لیا ہے، ان کا ذرا حوالہ دے دیں. آپ نے جہاں دورہ حدیث اگر کیا ہے ان میں سے کسی استاد کا حوالہ دے دیں. آپ نے افتاء کیا ہے، مفتی کے نام سے مشہور ہیں، تو آپ ذرا اس افتاء میں سے کسی استاد کا، کسی مطلب یہ ہے کہ اپنی فقہ کے کسی حنفی یا شافعی یا مالکی اگر آپ نے کوئی مطلب پڑھا ہے تو وہ آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ مجھے علم اس راستے سے آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بات آپ کی مانی جاتی. لیکن جو تحقیق آپ کے اندر سے نکلی ہو تو پھر وہ جو قرآن نے کہا ہے نا عنکبوت کی مثال دے کر کہ ان کے دلائل ایسے ہی ہیں جیسے کہ عنکبوت کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی ان مشرکین کے دلائل کو، مشرکین کے عقائد کو، مشرکین کے مذہب کو، اس لیے کہ اس کی تحقیق بھی جو جتنی ہوتی ہے گھر بنانے کی وہ اندر سے نکلتی ہے. تو یہ شاید اپنے آپ کے اندر کا معاملہ ہے، تو اس کو آپ اگر اپنے پاس ہی رکھتے تو اچھا ہوتا. باقی آپ کا یہ کہنا کہ میں اس کو یہ دستبردار ہوا ہوں، یہ کہا آپ نے کہ کسی کا دل دکھا ہوگا میری سخت جملے کی وجہ سے. نہیں، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ سارے جو ہیں اس بات کو جو کہتا ہے کہ معیار حق ہیں صحابہ وہ اللہ اور رسول کے گستاخ ہیں، اس کی سختی نہیں بلکہ خلاف حقیقت ہونے کی وجہ سے آپ پر سب کو غصہ آیا ہے، کیونکہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ بالکل خلاف حقیقت ہے، خلاف تحقیق ہے، خلاف شریعت ہے، اس لیے غصہ آیا ہے. محض آپ کے جملے کی سختی کی بنا پر نہیں ہوا، آپ کی ساری باتیں جو تھی خلاف حقیقت تھی، اس پر ہوا ہے. آپ اتنی ڈٹائی کے ساتھ پوری امت کے علماء ائمہ کو گستاخ اللہ اور گستاخ رسول دوسرے معنی میں کافر کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اخلاق ان میں نہیں ہے. آپ ذرا اپنے رویے پر غور کریں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر پہلی بات میں کہ اگر ایسا ہی رہا تو پھر ہم دوسری باتوں کو بھی ذرا واضح کر لیں گے، ضرورت ہوئی تو
صرف ابھی یہ اشارے ہیں، آپ اگر ان کو ہی ذرا غور کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہوگا۔ میں بس ایک بات جو آپ نے کہی ہے اس کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ عدالت کی جو بات آپ نے کہی ہے اور بڑی ڈٹائی سے کہی ہے، تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ تو مسئلہ ان کے سامنے پھر رکھنا چاہیے جو اہل علم ہے۔ ایک بات، اگر آپ کو اسی پر ضد ہے تو پھر اس کے لیے اجازت لینا، اگر یہ ہو سکتا ہے اجازت لینا آپ کا کام ہے، اب پھر انشاءاللہ علماء اہل سنت کی طرف سے، علماء اہل سنت والجماعت، جس جماعت کو اللہ کے نبی نے ناجی قرار دیا ہے اور اجماع تقریباً ہوا مسلمانوں کا، ان کی طرف سے انشاءاللہ، کسی اور نے بھی اگر کہا تو ٹھیک ہے، ورنہ جامعہ عربیہ اشاعت القرآن چند ممن آپ کی اس دعوت پر، اس چیلنج پر لبیک کرنے کے لیے منتظر ہے۔ آپ جب کہیں گے آ جائیں گے، اور اگلی قسط کا بھی اگر آپ کو جو ضرورت ہوئی تو آپ کوئی بات کر دیں، پھر انشاءاللہ جو میں نے پہلی قسط میں جو چند باتیں کہی ہیں پھر ان کا بھی اظہار کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو سمجھ کر حق کے ساتھ لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، باطل سے بچ کر اللہ اس سے ہٹ کر باطل کی تائید سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیشہ اللہ صحابہ کی محبت سے ہمیں اللہ اس پر قائم رکھے اور دلوں میں ان کی نفرت، ان پر تنقید، ان پر انگلی اٹھانا، اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔